اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی، جناب علامہ فدا بخاری اور جناب علامہ نجم الحسن کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام رکھنے کا ہدف اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ماہ مبارک قریب ہے۔ رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے فکری اور ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ آمادگی پیدا ہونا ضروری ہے۔ جہاں ماہ مبارک میں آپ فیوز و برکات کو سمیٹیں گے، وہاں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ گویا خالق حقیقی سے تضرع زاری، خالق حقیقی کے ساتھ لو لگانا، خالق حقیقی کے حضور اپنے آپ کو خلوص نیت کے ساتھ پیش کرنے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اور جب دعا کا تذکرہ کیا جائے تو دعا اگرچہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینان برحق ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دعا کا صحیح مفہوم کائنات کو بیان کیا۔ جتنے بھی معصومین ہیں، حضرت علی علیہ السلام سے لے کے حضرت امام مہدی آخر الزمان تک پیغمبر گرامی کے اسی دین کی ترویج و تشریح اور اس کی محافظت فرماتے رہے۔ ہر معصوم کے دور میں حالات و واقعات مختلف رہے اور انہی حالات و واقعات کے پیش نظر ہر معصوم نے تبلیغ دین کا ایک ایسا انداز اپنایا کہ جو زمان و مکان کے اعتبار سے بھی وہی اس بات کا متقاضی تھا، اور پھر جو چیز ضرورت تھی اسی کو بیان فرمایا، اور جہاں پہ دین کو جس حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی، ہادیان برحق جو ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ خلافت چلتے چلتے جب 61 ہجری کربلا کے مقام پہ اس انداز سے پہنچا کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور ملوکیت کا بھی ایک ایسا بھیانک چہرہ سامنے آیا کہ جس کا سرخیل جو ہے وہ یزید قرار پایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دین اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، الاعلان، قرآن جو ہے اس کی توہین کرتا تھا، حلال مصطفیٰ کو حرام اور حرام دین کو حلال کرنے پہ تلا ہوا تھا، ایسے موقع پہ اس دین کی محافظت بڑے مشکل انداز میں اور بڑے سخت انداز میں کرنا پڑی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ اپنا اعزاء و اقربا کی شہادت اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کے بعد خاندان طہارت کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، اور ان قیدیوں کو لے کے جو شخصیت چلی وہ سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ شاید عام بندے کے لیے یہ درک کرنا مشکل ہو، لیکن واقعہ کربلا کے ہو جانے کے بعد
وہ ہستی کہ جو ان تمام امور میں ساتھ ساتھ رہی ہو، جو واقعہ کربلا میں بھی موجود ہو اور پھر واقعہ کربلا کے بعد کوفہ و شام کے سفر میں اپنی ماؤں بہنوں پھوپھیوں اور بہو بیٹیوں کے ساتھ سب کچھ وہ حالات جس نے دیکھے ہوں، اس کے لیے عمومی محفلوں میں جانا آسان کام نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں جا کے گھل مل کے تبلیغ دین کرنا اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو طریقہ کار سرکار حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھ گئے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرنے لگے۔ نہ اس بات پہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی تھی اور نہ اس بات پہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ دعائیں کیوں پڑھتے ہیں، یہ عبادت خدا کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ سے تضرع زاری کیوں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے سرکار حضرت امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ کربلا کے بعد، اور واقعہ کربلا کے بعد جو آپ نے دعائیں مانگی یا اللہ سے راز و نیاز کیا، وہ اللہ سے راز و نیاز دعاؤں کی صورت میں تھا۔ خود سرکار حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور اپنے فرزند زید شہید ان دونوں کے ذمے لگایا ہوا تھا کہ وہ آپ کی دعاؤں کو یاد رکھیں اور آپ کی دعاؤں کو محفوظ کر لیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعائیں جو آپ کے دونوں فرزند یعنی حضرت زید اور حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے جن کو محفوظ کیا تھا، جن کو اپنے پاس رکھا تھا، سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے تو وہی دعائیں بے عین ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منتقل فرمائیں، اور پھر سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو متوکل بن ہارون ان کے ذمے کیا۔ وہ دعائیں جو جناب زید کے پاس تھیں انہوں نے اپنے فرزند یحییٰ کی طرف ان کو منتقل کیا، اور انہوں نے محمد بن عبداللہ بن حسن مصنع کی طرف ان کو منتقل کیا، اور پھر انہوں نے ان کو حضرت ابراہیم کی طرف منتقل کیا، اپنے فرزند جناب ابراہیم کی طرف۔ یعنی ان دونوں سلسلوں سے وہ دعائیں جو ہیں وہ ضبط تحریر میں لائی گئیں اور ان کو محفوظ کیا گیا۔ وہ دعائیں کہ جو سرکار امام سجاد کی دعائیں تھیں، آپ کے فرزندوں نے ان کو محفوظ کیا۔ گویا یہ کتاب جو اس وقت صحیفہ سجادیہ کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کو معصوم نے راز و نیاز کیا اور معصوموں ہی نے اس کو محفوظ کیا۔ قرآن حکیم کے بعد بہت زیادہ کتابیں معتبر ہیں، اور یہ کہا بھی جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر گھر میں جہاں قرآن مجید کا ہونا انتہائی لازمی اور ضروری ہے، وہاں ساتھ ساتھ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الجنان اور توضیح المسائل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہر شیعہ گھر میں موجود رہنی چاہیے۔ تضرع زاری کرنے کے لیے، دعائیں پڑھنے کے لیے یہ کتاب جسے صحیفہ سجادیہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ صحیفہ سجادیہ جو سرکار مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں پہ مشتمل کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باقی جتنی کتابیں قرآن کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں راویان احادیث کے ذریعے سے منسوب ہوتی ہیں پیغمبر گرامی کے ساتھ یا معصومین کے ساتھ۔ یہ وہ واحد کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کہ جس کو معصوم نے خود اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر، پھر انہوں نے جعفر و صادق کے ذمے لگایا تھا۔ لہٰذا یہ بھی وہ کتاب ہے کہ جو واقعاً معصوم کے الفاظ ہیں۔ قرآن حکیم کے بعد اس کتاب کا بہت بڑا
درجہ ہے، اور صاحب ریاض سالکین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ انہا تجری مجرت تنزیلات السماویہ، یہ بالکل اسی طرح کتاب ہے کہ جس طرح آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اسی طرح معصوم کی زبان سے یہ الفاظ جو ہیں وہ آگے تک پہنچے۔ وَتَسِيرُ مَسِيرَ الصُّحُفِ اللَّوحِيَّةِ وَالْعَرْشِيَّةِ، اور اس کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے آسمانی کتاب کی ہو، اس لیے کہ معصوم کے الفاظ ہیں، اور معصوم کے الفاظ مرتب بھی معصوم ہی نے کروائے۔ زیادہ لمبا نہ کروں، اس کتاب جو معصوم کی زبان سے دعاؤں کی کتاب ہے، چونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب بھی دعاؤں کا مجموعہ تھا، 6 صدی ہجری میں اس مولا کی دعاؤں کی کتاب کو زبور آل محمد کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ بہت بڑا کام ہوا، لوگوں نے اس کی تشریحات کی، اس کی وضاحتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی پہ بھی مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب جو ہیں وہ بھی صحیفہ سجادیہ کے نام سے مستقل پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور کتابیں بھی ان کی جو ہیں وہ اس حوالے سے زبور آل محمد ہی کے نام سے 2 جلدیں جو ہیں وہ اس کی آ چکی، وہ بھی مسلسل اس پہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ علماء نے کام کیا۔ ترجموں میں اگر دیکھا جائے تو مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ کا ترجمہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے ہی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یقیناً اپنے آپ کو ماہ مبارک میں اللہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اور اس سے تضرع کرنے کے لیے وہ الفاظ جو معصوم کے ہیں انہی کے ذریعے سے اگر اللہ سے ربط اور ضبط پیدا کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جناب علامہ فدا بخاری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ قبلہ جناب علامہ نجم الحسن صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ صحیفہ سجادیہ، سرکار حضرت امام سجاد کی دعاؤں کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، آج جس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور ان کی کتاب صحیفہ سجادیہ جو ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس میں 54 دعائیں ہیں۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے آپ کی خدمت میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید کے بعد اتھینٹک کتاب ہے۔ ہمارے مکتب اہل بیت میں قرآن مجید کے بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ جو ہے یہ بہت بڑی کتابیں ہیں، اور صحیفہ سجادیہ نہج البلاغہ سے بھی زیادہ اتھینٹک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو لکھوایا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اور ان کے بھائی حضرت زید ابن علی نے اس کو لکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ نسخے جو ہیں، یہ ایک نسخہ جو تھا وہ امام زین العابدین سے ان کے بیٹے امام محمد باقر کی طرف، اور امام محمد باقر کی طرف سے امام جعفر صادق اور ائمہ اطہار میں، اور دوسرا نسخہ جو تھا جو امام باقر کے ساتھ حضرت زید نے لکھا تھا وہ نسخہ ان کے بیٹے یحییٰ، اور یحییٰ سے پھر جو ہارون متوکل ہیں وہ جو ان کو لے کے آئے، ان شہادت سے پہلے ان کے حوالے کیا، اور پھر وہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں اس کو دے دیا، اور پھر ان دونوں نسخوں کو آپس میں ٹیلی بھی کیا گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا میرے پاس بھی نسخہ ہے، وہ جو لے کے آئے تھے امام کی خدمت میں، دونوں کو دیکھا گیا تو دونوں بالکل ایک ہی طرح کے اور ایک ہی الفاظ اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔
تو یہ صحیفہ سجادیہ جو ہے یہ امام زین العابدین کی دعاؤں کا وہ گرام بہا سرمایہ ہے، جس میں علوم و معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، مگر جوں جوں وقت گزر رہا ہے اس کے مطالب اور مفاہیم جو ہیں ان میں ایک نئی تازگی اور ایک نئی رعنائی پیدا ہو رہی ہے، اور ہر دور میں جو معرفت کے تشنا لوگ ہیں وہ اس کے آب زلال سے اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں، اور اس کی چمک دمک اور اس کی گہرائی اور گیرائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہر روز سامنے عیاں ہو رہی ہے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، چونکہ ایسا دور تھا کہ آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد، یعنی واقعہ کربلا کے بعد، وہ اتنا سخت دور تھا کہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے ہرگز کہ امام کوئی درس و تدریس کی محفل مسجد نبوی میں لگا سکیں، یا لوگ ان سے رابطہ کر سکیں، یا وہ سر عام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے احکامات بیان کر سکیں۔ تو امام علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دعاؤں کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اور اس کے رسول کا پیغام اور انسانوں کے لیے جو اللہ کے حقوق ہیں اس کو بھی بیان کیا، جو انسانوں کے حقوق ہیں ان پر بھی بات کی، اور دعاؤں میں ہی والدین کی بھی دعا ہے، اولاد کے حق میں دعا ہے، اور جو محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، ماہ مبارک رمضان کی آمد کی دعا ہے، ماہ رمضان مبارک کے الوداعی دعا ہے، اسی طرح عید کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی وہ بھی ہے، اور جب چاند دیکھا جائے تو اس کی دعا ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں کی شکل میں امام نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کہ کسی اور کے لیے یہ توفیق نہیں حاصل ہو سکی، جس طرح کہ امام زین العابدین کو اس انداز میں دعائیں جو ہیں انہوں نے پیش کی ہے، اور واقعاً یہ وہ کلام ہے جو ائمہ اطہار کی زبان سے نکلا، اور ہمارے علماء اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ نازل ہوا ہے، اور یہ دعائیں ایسا کلام ہے جو ائمہ اطہار کی زبان اقدس سے وہ جملے جاری ہوئے ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف گئے ہیں۔ تو لہٰذا دعا مانگنا جو ہے اتنا اہم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کسی نے کہ مولا مثلا شب قدر کی راتوں میں اگر ہم قرآن پڑھنے کی کسی کو توفیق نہ نصیب ہو سکے تو دعا پڑھے یا قرآن پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ دعا مانگے۔ تو لہٰذا دعا جو ہے وہ خود مقصود ہے، مطلوب ہے، صرف وسیلہ ہی نہیں ہے کہ انسان کو جب کچھ چاہیے تو تب اللہ کے حضور آئے اور اپنے دست نیاز کو بلند کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کہ پروردگار یہ میرا فلاں کام ہے اس کو کر دے، نہیں، بلکہ خود حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید میں ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی اس آیہ مبارکہ پر غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور پھر فرما رہا ہے کہ میں قبول کروں گا، اور پھر فرما رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، جو میری عبادت سے منہ موڑے گا تکبر کی وجہ سے اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو ادعونی استجب لکم اس آیہ مبارکہ میں ایک حکم ہے اور ایک وعدہ ہے، ادعونی مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، ایک حکم ہے، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ایک وعدہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم اور یقینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، فرماتے ہیں ما کان اللہ لیفتح باب بالدعاء ویغلق عنہ، یا مثلا بعض روایتوں میں علیہ لکھا ہوا ہے باب الاجابہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دعا کا دروازہ کھولے اور قبول دعا کا دروازہ بند کر دے۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ اس میں کہا ادعونی مجھے پکارو، تو جب اللہ کو
اللہ سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج بندہ سمجھ کر اور اسی کو پکارے گا، ادعونی، مجھ سے ہی مانگو، میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سچے دل سے اپنے یقین کو مضبوط کرتے ہوئے اس پروردگار کے سامنے دست نیاز بلند کرے اور وہ خالی پلٹا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری مسرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ نے دست نیاز بلند کیے، دعا کی، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچ گئی. اب چاہے اس کا اجر یہاں دے، چاہے اس کا اجر آخرت میں دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اجر نہ دے جب آپ بندہ اس کو پکارے، اس سے دعا کرے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. قبلہ صحیفہ سجادیہ، سرکار مولا امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ جو معصوم کے حکم پہ معصومین ہی نے جمع کیا اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یعنی قبلہ نے بھی فرمایا اور میں نے بھی اس بات کو عرض کیا، علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو راویوں کی ضرورت جو ہے وہ نہیں محسوس ہوئی، ڈائریکٹ معصوم نے اس کو فرمایا ہے، تجرباری کی ہے اور معصوموں نے ہی اس کو مرتب کیا ہے اور آج ہمارے پاس موجود ہے. کیا فرماتے ہیں آپ صحیفہ سجادیہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری بحثیں ہیں، کچھ تو آپ دونوں بزرگوں نے اشارہ بھی فرمایا ہے. ایک بحث تو اس کی سند کی ہے جو بہرحال علماء کا خالی دعویٰ نہیں ثابت ہے کہ فوق تواتر، یعنی تواتر سے بھی بالاتر سند کے اعتبار سے مجلسی اول علامہ محمد اور باقر، کسی بندے نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ یہ معصوم کی دعائیں نہیں. جی علامہ محمد باقر مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی، جن کو مجلسی اول بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے کچھ تقریباً لاکھوں بعض کے نقل کے مطابق 1 ملین تک بھی طرق سے اس کتاب کو نقل کیا ہے اور آگے یہ پہنچی ہے. بعض علماء کے مطابق یہ امام علیہ السلام نے خود املا فرمائی اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلا. اس اعتبار سے یعنی اس کی سند میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال سند کے اور بھی درایت کے جو اصول ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ کلام یقیناً امام الکلام، کلام الامام امام الکلام والے کی منزل پہ یقیناً فائز ہے. اور بالکل اس کلام کو پڑھنے کے بعد اہل حقیقت اس بات کو، اس نتیجے پہ یقیناً پہنچتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے. یہ مطالب زمینی نہیں ہیں، آسمانی مطالب. اس کتاب کو زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہا گیا ہے، بلکہ انجیل اہل بیت کہا گیا ہے، اخت القرآن کہا گیا ہے. یعنی کوئی شک نہیں ہے اس کے خود مطالب. انجیل اہل بیت کیوں کہا گیا اس کا؟ بہرحال بعض علماء نے، بعض اہل سنت نے اتفاق سے یہ دونوں لقب جو ہیں زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت، یہ بعض اہل سنت کی بڑی شخصیات نے. ایک واقعہ یوں بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا نجفی مرعشی نے ایک نسخہ اس کا، قاہرہ کے بڑے مفتی طنطاوی گزرے ہیں جن کی تفسیر بھی تفسیر طنطاوی کے نام سے معروف ہے، موجود ہے، ایک نسخہ ان کو بھیجا اور انہوں نے یہ نسخہ کتاب پڑھنے کے بعد، بہرحال اس کا میں خلاصہ 2 جملے عرض کر رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جوابی جو بات کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے سرمائے سے محروم ہیں، میری نظر سے نہیں گزرا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد یقیناً یہ احساس ہوا ہے کہ یہ کلام خدا کے کلام سے کمتر ہے لیکن مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے. یعنی یہ باتیں بھی موجود ہیں. اور ایک اور میں نقطہ عرض کروں گا، امام سجاد علیہ السلام سے ایک تو یہ صحیفہ کاملہ، یا صحیفہ کاملہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ تھا جس کے پاس صحیفہ ناقصہ موجود تھا، زیدیہ تھے، اور ان کے پاس یہ دعائیں جو ہیں وہ کم تھیں. البتہ بعض علماء نے ان دعاؤں کا مستدرک بھی لکھا ہے، اور وہ مستدرک بعض نے 70 تک، بعض نے 110 اور بعض نے 200 سے زیادہ بھی دعائیں جو ہیں نقل کی ہیں. لیکن یہ جو 54 دعائیں ہیں اس وقت جو صحیفہ سجادیہ میں، بہرحال ان کی اس کے بارے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح موجود ہے.
تو ایک اور نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہ کتاب جو موجود ہے، اس کے علاوہ بھی 7 مجموعی طور پہ 7 کتابیں ہیں، اور ایسا خوبصورت دین کے مختلف ابواب پہ معصوم کا کی تبلیغ کہیں، ان کے معارف کہیں، انہوں نے جو دین کی جو کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، اس میں یہ رسالۃ الحقوق بہت معروف ہے، سرکار کا خود امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ پھر اسی طرح مناسک حج پہ حضرت کی ایک کتاب موجود ہے، پھر اسی طرح احادیث کا ایک مجموعہ حضرت سے موجود ہے۔ اسی طرح 2 کتابیں ایسی ہیں جو کہ ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے، ایک کتاب علی ابن الحسین ہے اور ایک کتاب جو ہے وہ زہد کے بارے میں۔ تو یعنی مختلف موضوعات پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، کسی نہ کسی حد تک وہ موجود ہیں۔ علامہ مجلسی اول، جن کو تقی مجلسی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ نقل کیا ہے آیت اللہ نجفی مرعشی نے، تو نقل کیا ہے کہ علامہ مجلسی جو ہیں کہتے ہیں میں اصفہان میں ایک جامع مسجد عتیق میں کھڑا تھا، وہاں پہ موجود تھا مسجد میں، تو خواب و بیداری کے عالم میں بہرحال میری ملاقات ہوئی امام صاحب العصر علیہ السلام سے، تو میں نے مختلف سوالات کیے، جواب ملے، پھر آخر میں نے مولا سے عرض کیا کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو آپ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں اس کا مطالعہ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ مولانا محمد تاج کوئی اس زمانے کے بزرگ تھے، کہا کہ اس سے جا کے رجوع کرو۔ تو میں بہرحال جب میں اس حالت سے باہر آیا اور میں اب پریشان ہوا کہ میرے ہاتھ میں کتاب تو نہیں تھی، امام نے کتاب دی مجھے اور کہا کہ یہ فلاں صاحب سے تم رجوع کرو۔ کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو میرے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی اور میں گریہ کیا، اور پھر بالآخر میں نے کہا کہ یہ محمد تاج کا میں پتہ کروں۔ ہوتے ہوتے محمد تاج جو ہیں وہ میں ان سے ملا، بہرحال مختصر یہ کہ تو وہ مجھے ڈائریکٹ اپنی لائبریری میں لے گئے اور لائبریری سے ایک کتاب کا نسخہ دیا۔ اب میں نے دیکھا عیناً وہی نسخہ تھا جو میرے آقا نے مجھے دیا، سبحان اللہ۔ تو وہ ساری صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ تھا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے وہ نسخہ جو کہ شہید اول سے آیا تھا، محمد مدرس کوئی عالم تھے، ان کے دادا نے لکھا تھا، میں نے اس کے ساتھ ٹیلی کیا تو یہ بالکل وہی نسخہ۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعاً ایسا بڑا سرمایہ ہے خدا کے ساتھ بندے کے رابطے کے حوالے سے، جو اصول یہ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ دعائیں جو معصور دعائیں ہیں جو نقل کی گئی ہیں آئمہ یعنی سے، معصومین سے جو منقول معصومین دعائیں سے، ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار سے جو کلام کرنے کا انداز ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اپنے الفاظ میں دعا مانگنے کی بجائے اگر معصوم کے الفاظ میں دعا مانگی جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو یہاں سے ہی شروع کریں گے، حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔